بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو خفیہ ٹی وی۔ میں صرف دعووں پر یقین کرنے والی نہیں، میں صرف خبریں سن کر گزارا نہیں کرتی، بلکہ ان دعووں کی حقیقت کو جانچنے کے لیے مجھے سخت محنت اور تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ تک خبریں پہنچاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ جو آنے والی نیو اپڈیٹ ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شہباز راجہ کا لکھا ہوا ہے، ہو کا علم ہے فضا میں، آسماں خاموش ہے، اعلیٰ تشکی ہے صدا لیکن جہاں خاموش ہے، ہر طرف ہے دشمنوں کے لشکروں کا شور غل، خانوادہ نبی کا کارواں خاموش ہے، جس جگہ بولیں گے سبط مصطفیٰ بولیں گے ہم، جس جگہ خاموش ہے اپنی زباں خاموش ہے، ہم عزاداروں کے دل میں خون کی صورت ہے رواں، تم سے کس نے کہہ دیا یہ داستاں خاموش ہے، کس کا بچہ رو رہا ہے تشنگی کے ضبط سے، کون یہ ریگے تباہ پہ نوجواں خاموش ہے، دین حق کا پاسباں شہباز دست خون میں، نرغے اہل جفا کے درمیاں خاموش ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں خفیہ ٹی وی۔ ناظرین، ایک لمحے کو تصور کیجئے، تہران کی فضا میں شام اتر رہی ہے، سورج کی آخری کرنیں گنبد امام خمینی کے چھت پہ لرز رہی ہیں اور شہر ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس خاموشی کے اندر ایک گہرا اطراش ہے۔ ایران کی روح، اس کے دل یعنی حسین امام خمینی نے ہزاروں لوگ سیاہ لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں میں اشک ہیں، سینوں پہ ہاتھ ہیں، لبوں پر لبیک یا حسین کی صدا ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلتا ہے اور ایک نئی مگر بابرکت شخصیت اندر داخل ہوتی ہے، نہ کوئی پروٹوکول، نہ گارڈز کی قطار، بس ایک سادہ سا شخص، سیاہ امامہ، کندھوں پر عبا، چہرے پر وہ جلال جو خوف نہیں پھیلاتا بلکہ اطمینان عطا کرتا ہے۔ وہ شخص آیت اللہ سید علی خامنائی، ایران کا سپریم لیڈر، عوام کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے، گویا اعلان کر رہا ہے کہ میں تم میں سے ہوں اور ہم سب حسین کے قافلے کے مسافر ہیں۔ یہ منظر صرف ایک مذہبی اجتماع نہیں تھا بلکہ ایک زندہ قوم کی علامت تھا، ایک ایسی قوم جسے عالمی دباؤ، فوجی حملے، پابندیاں یا دھمکیاں نہیں توڑ سکی۔ چند دن پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس انداز میں ایران اور اس کی قیادت کو تباہ کن انجام کی دھمکیاں دی، اس کے جواب میں نہ کوئی اس طرح کا فوجی پریڈ، نہ بیان، نہ میزائل کی نمائش، بلکہ ایک سادہ سی مجلس میں رہبر کی شرکت اور بین الاقوامی منہ خاموش، اور ان پہ جیسا تماچا پڑا کہ ہم نہ مروب ہوتے ہیں، نہ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، نہ اپنی ثقافت اور نظریے سے ایک انچ پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر اس عمل نے ایک گہرا تاثر چھوڑا۔ دنیا کی سفارتی اور عسکری حلقے اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ ایرانی قیادت جو ہے وہ کسی محلوں کی شیشوں میں بند نہیں ہے، بلکہ وہ عوام کے بیچوں بیچ ابھری ہوئی ایک فکری انقلابی طاقت ہے، اور سید آیت اللہ علی خامنائی کا عوام کے بیچ، عوام کے سامنے صف اعظم میں بیٹھنا نہ صرف داخلی وحدت کا اعلان تھا بلکہ دنیا کو یہ باور کروانا بھی تھا کہ ایران کی طاقت صرف اس کے ہتھیاروں یا تیل کے ذخائر میں نہیں ہے بلکہ اس کی نظریاتی بنیادوں میں ہے جو کربلا سے جڑی ہے۔ اور ایسے میں جب اسرائیل ایران کے خلاف 12 روزہ جنگ کے زخم چاٹ رہا ہے، جب امریکہ خفیہ مذاکرات سے بھی نتائج حاصل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، تب ایران کے رہبر کا اپنے لوگوں کے درمیان حسینیہ میں بیٹھنا پوری دنیا کے لیے منظر دیکھنے کے لائق تھا۔ اور یہ وہ منظر تھا کہ ایران کی مزاحمتی سیاست، اس کی ثقافتی شعور، اس کی نظریاتی خود مختاری اور وہ عالمی بیانیہ جو کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے، جو دشمنوں کی ذہن میں ایک نئی جنگی حکمت عملی کو بار بار ناکام بنا رہی ہے۔ اسے ایک مجلس کے مناظر نے دنیا کو یہ باور کروا دیے کہ جس قوم کی قیادت کربلا سے سیکھتی ہو وہ نہ دبائی جا سکتی ہے، نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ مٹائی جا سکتی ہے اور نہ ہی ختم کی جا سکتی ہے۔ اور یہی عالمی تاثر آج ایران کے گرد بنائے گئے محاصرے کو ایک ایک کر کے توڑ رہا ہے۔ اور یہ صرف ایک مجلس بھی نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا زندگی کے حق، نظریے کی حکمیت اور عزت کی بقا کا۔ اور یہ اعلان تہران کی گلیوں سے نکل کر دنیا بھر کے نیوز روم، تھنک ٹینکس، سفارتی دفاتر اور دشمنوں کے وار رومز تک پہنچا، اور اس میں ایران کی فتح کا وہ پہلا جملہ درج ہوا جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ روشن رہے گا کہ ہم کربلا کے وارث ہیں اور کربلا کبھی شکست نہیں۔ مزراحی کا کہنا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی عمر اسرائیل سے 9 سال زیادہ
ہے اور شاید وہ اسرائیل سے زیادہ جیتی۔ یہ بظاہر ایک جملہ ہے مگر در حقیقت ایک پیش گوئی ہے۔ فرد کی استقامت، دنائی، تاریخی جرت ریاستی طاقت سے زیادہ دیر پا ہو سکتی ہے، اور خامنائی کی خاموشی، موجودگی، ان کا صبر اور عاشورہ جیسے مواقع، ان کی عالمی شرکت دشمنوں کو یہ یاد دلا چکی ہے کہ ایران کی قیادت وقت کے ساتھ کمزور نہیں ہو رہی بلکہ اس کی معنویت اور اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس منظر نامے میں خامنائی محض ایک رہبر نہیں بلکہ ایک زندہ استعارہ بن کے سامنے آئی۔ کربلا کے تسلسل کا صبر اور صبر زینویہ، حق کی بالادستی۔ ایلن مزراحی کی یہ تحریر اس بات کی ناقابل تردید ثبوت ہے کہ اب جنگ صرف میزائلوں کی نہیں بلکہ نظریات کی ہے، اور اس محاذ کے اوپر ایران نے ایک بار پھر سبقت لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو مزید جدید اسرائیلی جیٹس، بم پروف آئرن ڈوم ہتھیار اور اپ گریڈ بنکر بسٹر بم کی مستقل سپلائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ اس کی دفاعی اقدامات کو داخلی سطح پر ایسے پیش کیا جائے جس سے وہ اسرائیل کی ناقابل شکست سیکیورٹی شیل کو بحال کر رہا ہے۔ اور بنجامن نیتن یاہو نے اپنے قریبی حلقوں میں یہ بھی انتہا دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس اور سائبر ڈیفنس شراکت داری کو بھی قانونی اور مستقل شکل دینا چاہتا ہے تاکہ ایران اور حزب اللہ جیسے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ معاملات کے تبادلے میں تاخیر نہ ہو۔ لیکن ان تمام کوششوں کے پیچھے جو چیز سب سے نمایاں ہے وہ بنجامن نیتن یاہو کی اپنی بقا کی جنگ ہے۔ اس کو اندازہ ہے کہ اگر وہ اسرائیل کے عوام کو یہ دکھا پائے کہ امریکہ اب اسرائیل کے مکمل پشت پر کھڑا ہے تو وہ اپنی کمزور ہوتے سیاسی ستون کو تھامنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے آنے والے دنوں میں نیتن یاہو کا اصل ہدف جو ہے وہ صرف ایران کو روکنا نہیں ہے بلکہ اپنی بکھرتی ہوئی قیادت کو بچانا ہے، چاہے اس کے لیے اسرائیل کو اپنی غیر معمولی فوجی انحصار میں ہی کیوں نہ دھکیلنا پڑے۔ اب دیکھیے کہ جہاں ایک جانب عزم بلند ہے تو دوسری طرف جبر کس حد تک طاقت اختیار کرتا ہے۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت، دیکھتے رہیے خفیہ ٹی وی۔ اللہ نگہبان۔